سبسکرائب کریں ہمارے چینل My 2AM ہارر اسٹوریز کو مزید ڈرا دینے والی ہارر اسٹوریز کے لیے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے بہت خوش ہوں گے۔ یہ جو واقعہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ پنجاب کے ایک گاؤں کا واقعہ ہے جو بہت ہی خوفناک اسٹوری ہے، تو اسٹوری کو اینڈ تک ضرور سنیں۔ لائٹس آف کریں، ہینڈ فری لگائیں اور اسٹوری کا کوئی بھی پارٹ اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ چلیں آئیے سنتے ہیں یہ اسٹوری۔ یہ اسٹوری مجھے انم نے پنجاب سے بھیجی ہے۔ یہ 2015 کی بات ہے جب ہمارے ایک کزن کی شادی آ رہی تھی۔ کیونکہ ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے اور شادی پنجاب کے ایک گاؤں میں تھی، اس لیے جیسے ہی ہمیں شادی کا انویٹیشن ملا ہم سب نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شادی میں کوئی 2 سے 3 دن باقی تھے تب ہم نے اپنی تمام چیزوں کی پیکنگ کری اور ہم پنجاب کے اس گاؤں میں جانے کے لیے نکل پڑے۔ ہمارا سفر بہت ہی خوشگوار گزرا اور ایک دن کے بعد ہم لوگ پنجاب کے اس گاؤں کے اندر پہنچ گئے جہاں میرے کزن کی شادی تھی۔ ہم بہت عرصے بعد ان سے مل رہے تھے، اس لیے جیسے ہی گھر پہنچے وہاں پر ایک خوشی کا سما ہو گیا۔ سب لوگ ہمیں دیکھ کے خوش ہو گئے اور ہمیں بھی ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ ہم نے وہاں اپنا سامان رکھا، دوپہر کا کھانا وغیرہ کھایا اور پھر شام میں مائیوں تھی۔ 5 سے 6 بجے کا وقت تھا اور ان کے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ گھر کے اندر بہت گہما گہمی ہو گئی۔ مائیوں بہت ہی اچھی گزری۔ کیونکہ میری امی کے ساتھ ایک ایشو تھا کہ انہیں رات میں شور شرابے اور کھلی لائٹوں میں نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اکثر بیمار بھی رہا کرتی تھی، اس لیے ہم لوگ ان کے آرام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس طریقے سے کر لیا جائے کہ رات میں شادی والا گھر ہے اور جاگنا ہوتا ہے، خوب ہلا گلا ہوتا ہے، تو پھر ایسے میں امی کو نیند نہیں آئے گی۔ اس لیے ساتھ ہی والے گاؤں میں میری دوسری خالہ کا بھی گھر تھا۔ ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ سارا دن یہیں پہ رہا کریں گے اور شادی کے فنکشن سے فارغ ہو کے سونے اپنے دوسری خالہ کے گھر چلے جایا کریں گے۔ وہ ساتھ ہی کے گاؤں میں تھا اور کوئی تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ہی راستہ تھا، لہٰذا مائیوں سے فارغ ہو کے ہم سب اپنی دوسری خالہ کے گھر چلے گئے۔ صبح ہم پھر واپس انہی کے گھر میں آ گئے کیونکہ اس دن مہندی کا فنکشن تھا۔ سارا دن بہت ہی اچھا گزرا اور ہم نے فنکشن میں خوب انجوائے کیا۔ اب کیونکہ رات میں وہی مسئلہ تھا اس لیے میری امی نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس انہی خالہ کے گھر چلتے ہیں تاکہ سکون سے سو سکیں۔ 2 دن اس گھر میں بہت اچھے گزرے۔ سارا دن ہلا گلا، ہنگامے، کھانا پینا اور شور شرابہ لگا رہتا تھا۔ سب بہت ہی انجوائے کر رہے تھے۔ کیونکہ 2 دن کی تھکان تھی اس لیے میری امی نے کہا کہ جیسے ہی مہندی کا فنکشن ختم ہوگا میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی تاکہ سکون سے سو سکوں۔ تھکن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اگلے دن شادی کا بھی فنکشن ہے۔ بہرحال جی، ہم لوگ شادی میں ڈانس پریکٹس کی تیاری کر رہے تھے۔ گہما گہمی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات کا 1 سے 1:30 کا ٹائم ہو گیا۔ میری امی کو نیند آ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے وہاں پر چھوڑ آؤ۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی تو گاڑی بالکل اسٹارٹ ہی نہ ہوکے دے۔ نہ جانے اس میں کیا پرابلم ہو گیا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے چیک بھی کر لیا لیکن شاید سردیوں کے دن تھے اور سردیوں میں اکثر گاڑی اسٹارٹ ہونے میں پرابلم کرتی ہے۔ گاڑی جب بہت دیر ہو گئی اسٹارٹ نہیں ہوئی تو میری امی نے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی ٹیکسی کروا دو، میں اور تمہاری خالہ ٹیکسی میں ہی چلے جائیں گے۔ ہم نے امی سے اصرار کرا کہ امی آج رات یہیں پر رک جائیں، لیکن امی کی یہی ضد تھی کہ بیٹا میں سکون سے سونا چاہتی ہوں، تم لوگ یہیں پر رک جاؤ، میں اور تمہاری خالہ چلے جاتے ہیں۔ میری امی کا کہنا تھا کہ اس رات کاش میں اسی گھر میں یہیں رک جاتی، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد جو ہوا وہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا۔ تو پھر آئیے آگے کی کہانی میری امی کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ بہرحال میں اور میری بہن ٹیکسی میں بیٹھے اور ہم وہاں سے چل دیے۔
جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دوسرے گاؤں کا راستہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا تھا۔ رات کے آلریڈی 2 بج چکے تھے۔ کیونکہ ہم لوگوں کو شہر میں رہنے کی عادت تھی، اس لیے ہمیں شہر میں بھی 2-3 بجے تک بہت زیادہ ٹریفک اور گہما گہمی دیکھنے کی عادت تھی۔ گاؤں میں لوگ جلدی سو جایا کرتے ہیں، اس لیے 2 بجے تو وہ پوری سڑک سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف درخت تھے جو دن میں تو بہت ہی حسین لگتے تھے، لیکن رات میں ایک بہت ہی خوفناک منظر دے رہے تھے۔ مجھے کیونکہ اس خوفناک منظر، سنسان سڑک اور ایسی راتوں کی عادت نہیں تھی، اس لیے مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں بار بار ڈر کے مارے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بس ہم خیریت سے پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو گاڑی خراب ہو جائے اور ہم بیچ راستے میں یہیں پر کھڑے رہ جائیں۔ بولتے ہیں نا کہ کبھی بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں نکالنی چاہیے منہ سے۔ میرے یہ بات کہنا تھی کہ اچانک جھٹکے لیٹتی ہوئی وہ ٹیکسی وہیں بند ہو گئی۔ میری بہن نے مجھ سے کہا، دیکھو تم نے ابھی یہ بات بولی اور ایسا ہی ہو گیا۔ ہم نے اس ٹیکسی والے سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا، سب خیریت ہے نا؟ کچھ دیر تو وہ اپنی ٹیکسی میں چیک کرتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ باجی پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ بھائی کسی کو فون کر دو۔ اس نے کہا باجی رات کے 2-2:30 بج رہے ہیں، اس ٹائم کون فون اٹھائے گا، اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس بیلنس بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ بھائی اب کیا ہوگا، اس وقت کون لینے آئے گا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ باجی ایک ہی حل ہے، میرے پاس ایک خالی بوتل پڑی ہوئی ہے، کچھ دیر اگر آپ انتظار کریں تو میں ساتھ والے گاؤں سے پیٹرول لے کر آ جاتا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آج سارا دن بہت مصروف رہا، اس لیے میں نے بالکل دھیان نہیں دیا اور مجھے چیک کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے، بس تم جلدی سے جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے پیٹرول لے آؤ۔ اس نے ہم سے ایک بار پھر معذرت کی۔ خیر وہ بوتل لے کے پیٹرول لینے نکلا۔ ہم کافی دور تک اسے جاتا دیکھتے رہے اور اس کے بعد وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نہ جانے اس کو آگے کتنا سفر اور پیدل طے کرنا تھا۔ اس ٹیکسی کے اندر میں اور میری بہن بالکل اکیلے تھے اور آس پاس پورا سناٹا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک منظر دے رہا تھا، وہ درخت، وہ سنسان روڈ اور خاموش سڑک کے دائیں و بائیں جانب درخت ہی درخت تھے۔ کیونکہ سردیوں کے دن تھے اس لیے سوکھے پتے درختوں سے جو گرتے تھے ان سے جو سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی، وہ خاموش ماحول میں اس سرسراہٹ کی آواز بہت ہی ہولناک لگ رہی تھی۔ ہم نے ٹیکسی کے شیشے اوپر کرے ہوئے تھے تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آئے۔ اچانک میری نظر اپنے الٹی طرف پڑتی ہے تو میرے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اس طرف ایک بہت بڑا سا قبرستان تھا، یعنی جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک وہ قبرستان پھیلا ہوا تھا اور قبریں ہی قبریں تھیں۔ میری بہن برابر میں بیٹھی تھی جو کہ بہت بہادر تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا گھبراؤ نہیں اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گا اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اس لیے خود بھی پریشان نہیں ہو اور مجھے بھی مت ڈراؤ۔ میری بہن نے کہا کہ گاؤں کے لوگوں کا اکثر یہاں سے گزرنا ہوتا رہتا ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ مجھے اصل میں اس قبرستان کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی۔ میری بہن نے کہا تم بس سیدھا سامنے دیکھتی رہو، اس طرف دیکھو ہی مت۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھے اس سنسان ماحول کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ ڈر رہی ہوں۔ بہرحال میں نے اس طرف دیکھنا چھوڑ دیا اور سامنے ہی دیکھتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں اس قبرستان کے سائڈ سے ہلکی ہلکی کسی شاپر کے سرکنے کی آواز آنے لگی۔ ہم دونوں ہی ڈر گئے۔ میری بہن نے ٹیکسی کے شیشہ تھوڑا سا اتار کے دیکھا تو ایک دم وہ بھی چونک گئی اور استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا بس خاموش رہو اور قبرستان کی طرف بالکل بھی مت دیکھنا۔ اس نے کہا آیت الکرسی، کلمہ، درود شریف جو آتا ہے بس اس کا ورد کرتی رہو اور غلطی سے بھی قبرستان کی طرف مت دیکھنا۔ میں سمجھ تو گئی تھی کہ اس نے کوئی بہت ہی خوفناک چیز دیکھ لی ہے،
اس کے ورد کرنے سے مجھے اور خوف آ رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے بھی دکھاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے، کیونکہ میرے اندر ایک تجسس بڑھ رہا تھا۔ دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میرا دل تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ اس نے کیا دیکھا ہے جو یہ اتنی ایک دم سہم گئی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہاں بالکل بھی مت دیکھنا، وہاں ایک قبر کے پاس ایک عجیب سی عورت بیٹھی ہے، اس کے لمبے سے بال ہیں اور وہ شاپر میں اپنا منہ دے کے کچھ کھا رہی ہے۔ مجھے بہت ہی خوف آ رہا تھا۔ میری بہن نے کہا تم پریشان مت ہو، ہمارے پاس اس وقت موبائل بھی نہیں تھا کہ ہم کسی کو کال ہی کر دیتے، اس لیے میری بہن نے کہا کہ دل ہی دل میں بس آیت الکرسی پڑھتی رہو اور بس ہمیں یہیں پہ صبر سے انتظار کرنا ہے کہ جب وہ لڑکا آئے گا پیٹرول لے کے تبھی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ دونوں ٹیکسی کے اندر بالکل دبک کے بیٹھ گئے، ذرا سی بھی آواز نہیں نکال رہے تھے کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر تو خاموشی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں ایسا احساس ہوا جیسے وہ عورت وہاں سے اٹھی ہو اور کوئی چلتا ہوا ہماری ٹیکسی کی طرف آ رہا ہو۔ ہم دونوں کی جان نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں احساس ہوا جیسے کوئی ہماری ٹیکسی کے پیچھے کھڑا ہے، اس کی سانسیں ہمیں محسوس ہو رہی تھی، وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ میری بہن جو کہ بہت ہی صابر تھی، وہ مجھے بھی سنبھال رہی تھی اور اپنے آپ کو بھی، حالانکہ ڈر اسے بھی لگ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اچانک سے ہماری ٹیکسی کی ونڈ اسکرین کے سامنے آ گئی۔ ہم دونوں بالکل بے جان بن کے بیٹھ گئے جیسے وہ ہمیں دیکھ ہی نہ سکے۔ وہ اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہم لوگ بالکل اسٹل ہو کے بیٹھے رہے۔ شاید اسے اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا یا کیا ماجرا تھا، اللہ ہی جانے۔ میں نے سر اٹھا کے اس کا چہرہ تھوڑا سا ہی دیکھا تھا، لیکن میری بہن نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہم دونوں دبک کے نیچے گھس کے بیٹھ گئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا۔ میری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنی بہن کا ہاتھ ہٹا کر اس کو دوبارہ دیکھوں۔ میری بہن اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کہیں سے اگر اسے کچھ نظر آ جائے یا کوئی جگہ کھلی مل جائے تو وہ اندر گھس جائے۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ تھوڑی دیر بعد سامنے سے وہ لڑکا چلتا ہوا آیا اور آ کے بالکل نارمل ہو کے اس نے ٹیکسی کے اندر پیٹرول ڈالنا شروع کر دیا۔ جب وہ گاڑی میں آ کے بیٹھا تو ہم نے اس سے کہا بھائی آپ نے بہت دیر لگا دی۔ اس نے ہم سے بولا باجی پیٹرول پمپ بہت دور تھا اور راستہ بہت لمبا تھا، پیدل چلنے میں بہت ٹائم لگ گیا۔ ہم نے اس سے کہا بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر قبرستان ہے، ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے، ہم نے یہاں پر کسی چیز کو بھی دیکھا۔ اس نے ارد گرد دیکھ کے کہا باجی مجھے تو یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن جب ہم نے اس کا حلیہ اس کے بتایا تو اس کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کرنے کی کوشش کری لیکن اس کی ٹیکسی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ تھوڑی پرانی سی گاڑی تھی اس لیے سٹارٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لے رہی تھی۔ اس نے 7 سے 8 مرتبہ سیلف مارا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے جو کوشش کرنے کے وقت آواز پیدا ہوتی ہے اس سے ہم دونوں بہت بری طریقے سے سہم جاتی تھی، کیونکہ اس سنسان روڈ پہ وہ آواز بہت تیزی میں گونجتی تھی۔ ہمیں ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ گاڑی کے اندر کوئی موجود ہے یا کہیں سے وہ آ نہ جائے۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا جیسے ٹیکسی کے پیچھے کوئی تیز اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے اس ٹیکسی والے کو کہا کہ بھائی پلیز گاڑی کو جلدی سٹارٹ کریں، پیچھے کوئی ہے جو ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں آ رہا ہے۔ اچانک وہ آواز ہمیں اپنے بالکل پیچھے سے محسوس ہونے لگی۔ ہم مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہے تھے جس کی برکت سے جیسے ہی وہ آواز ہمارے بالکل قریب پہنچی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہم نے اس سے کہا بھائی تیزی سے یہاں سے گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی نکالو۔ اس نے تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی اور آپ یقین کریں جب ٹیکسی تیزی سے آگے گئی تو ہمیں پیچھے سے کسی عورت کے خوفناک چیخنے کی آواز آئی۔ وہ چیخ کی آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ اس کو سن کے ہم دونوں بھی چیخنے لگیں اور ہماری چیخیں سن کے وہ ٹیکسی ڈرائیور بالکل گھبرا گیا۔ کچھ دیر تو اس سے گاڑی بالکل نہیں سنبھلی، لیکن اس بیچارے نے پھر جیسے تیسے کر کے گاڑی کو سنبھالا اور تیزی سے چلاتے ہوئے وہاں سے گاڑی نکالی۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہمیں پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ شاید جو ہم آیت الکرسی پڑھتے رہے اور جو ورد کر رہے تھے
اسی کی برکت تھی کہ وہ مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ 10 منٹ کا سفر اور طے کر کے ہم اپنے گاؤں پہنچے۔ تیزی سے گھر کے اندر گئے اور کھڑکیوں اور دروازوں کو بہت اچھے طریقے سے لاک کر لیا۔ ہم اتنا ڈر چکے تھے کہ کھڑکی کے اوپر بھی ہم نے پردے ڈال دیے۔ ڈر ڈر کے ہم دونوں نے وہ رات گزاری۔ ہمارے 1-2 دن اس گاؤں میں اور تھے جو ہم نے بہت ہی ڈر کے گزارے۔ اب تو ایسا ہوتا تھا کہ شام ہوتے ہی ہم واپس نکل آتے تھے۔ یہ واقعہ اتنا خوفناک تھا کہ جب اگلے دن میں صبح اٹھی تو مجھے تیز بخار ہو گیا تھا۔ شام تک جا کے میری طبیعت کچھ سنبھلی تو ہم شادی کے فنکشن میں گئے اور شادی اٹینڈ کرتے ہی وہیں سے ہم نے واپس لاہور کے لیے راستہ لیا۔ میری خالہ بضد تھیں کہ ہم کچھ دن اور رک جائیں، لیکن میری امی اب بہت ڈر چکی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی سے فارغ ہو چکے ہیں، اس لیے جلد از جلد اب ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ ہماری پوری فیملی ایک ساتھ تھی، اس لیے ہم نے رات ہی میں شادی ختم ہوتے ہی لاہور کا سفر کیا۔ یہ واقعہ اتنا خوفناک تھا کہ اس واقعے کے بعد سے کبھی بھی میری امی نے رات میں ٹریول نہیں کرا۔ ہم آج بھی اس واقعے کو سوچتے ہیں تو میری امی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے دوستوں آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی سٹوری آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔